رسوله النبي الأمي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة: المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت و عقیدت کے ساتھ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک بطور ہدیہ پیش فرما لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. انتہائی واجب الاحترام معزز و محتشم علماء کرام، ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور علاقہ بھر کی سیاسی، سماجی، مذہبی، دینی، علمی، فکری، روحانی معزز اور معتبر شخصیات جو تحریک منہاج القرآن بصیر پور کے زیر اہتمام 5 روزہ دروس عرفان القرآن کے پہلے فیز کی چوتھی نشست میں آج تشریف لائے. دعا ہے رب کائنات اس ماہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں کا صدقہ اللہ رب العزت آپ سب کے دامن میں اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے. مبارکباد کے مستحق ہے منہاج القرآن علماء کونسل والے، پاکستان عوامی تحریک، منہاج القرآن ویمن لیگ، منہاج القرآن یوتھ لیگ اور اسی طرح تحریک منہاج القرآن کے جملہ ڈپارٹمنٹس کے تمام عہدیداران، صدور، ناظمین، رفقاء، کارکنان اور اس سے بڑھ کر اہلیان بصیر پور سارے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اس گئے گزرے دور میں، مادہ پرستی کے دور میں، انہوں نے اپنے ایمان کی بقا کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے تعلق اور نسبت کو مزید تقویت دینے کی غرض سے اور قرآن کے پیغام کو عام کرنے کی غرض سے نوجوانوں کی اخلاقی، فکری اور تربیتی ان کو ماحول فراہم کرنے کے لیے ان 5 روزہ دروس عرفان القرآن کے انعقاد میں تحریک منہاج القرآن کی جملہ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کیا. اللہ رب العزت آپ سب کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. حاضرین مکرم،
کثیر تعداد میں میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں آپ کی تشریف آوری یقیناً اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ جس طرح دین کو سیکھنے کا حق اور دین کو سیکھنے کی ضرورت اور قرآن کو سننے کی ضرورت مرد حضرات کو ہے، کسی صورت بھی عورتوں کا حق اس سے کم نہیں ہے، وہ بھی یقیناً کثیر تعداد میں تشریف لائی ہیں۔ اللہ رب العزت سیدہ کائنات بطول زہرا آپ کی چادر تطہیر کا صدقہ ان کے بھی جملہ معاملات میں اللہ رب العزت آسانیاں پیدا فرمائے۔ حاضرین مکرم، ان ابتدائی اور تمہیدی کلمات کے بعد میں نے عنوان موضوع کے لیے قرآن مجید 22واں پارہ ہے، قرآن مجید کا 33واں سورہ الاحزاب، اس کی آیت نمبر 40 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ عنوان آپ سب کو علم ہوگا، آج میری گفتگو کا عنوان ہے عقیدہ ختم نبوت۔ حاضرین مکرم، یہ مضمون انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یاد رکھ لیں عقیدہ ختم نبوت ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جسے اسلامی عقائد کی دنیا میں بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ یہ عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کی اساس بھی ہے، ہمارے ایمان کی بنیاد بھی ہے، اور ہمارے ایمان کا مرکز و محور بھی ہے۔ جیسے کوئی عمارت ہو تو یقیناً وہ عمارت کسی نہ کسی بنیاد اور سہارے کے اوپر کھڑی ہوتی ہے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ عقیدہ ختم نبوت وہ بنیادی پتھر ہے، اس عمارت میں اس کی حیثیت ایسے ہی ہے کہ اسے بنیادی اہمیت یوں حاصل ہے کہ اگر یہی اس عمارت کا پتھر نکال لیا جائے یا اس اینٹ کو نکال لیا جائے کہ جس کے سہارے پر باقی عقائد کی ساری عمارت کھڑی ہے، تو اس کے نکالنے سے باقی عقائد کی ساری عمارت دھرم سے زمین بوس ہو جاتی ہے۔ یہ اتنی اہمیت کا حامل مضمون ہے۔ حاضرین کی احتشام، اگلی خاص بات کر کے میں آیہ مبارکہ کی طرف چلتا ہوں۔ یاد رکھیں ہر دور میں اس عقیدہ ختم نبوت پر حملے ہوتے رہے۔ اگر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کو لیا جائے تو اس دور سے لے کر آج کے زمانے تک ہر دور میں کئی ایسے بدبخت پیدا ہوئے کہ جنہوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا شان پر اور عقیدہ ختم نبوت پر حملے کیے، وہ مسیلمہ کذاب کی شکل میں ہو یا وہ اسود انسی کی شکل میں ہو، ہر دور میں یہ فتنے سر اٹھاتے رہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دور میں جب مسیلمہ کذاب اس نے یہ دعویٰ کیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام تر مصلحتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے سب سے پہلے ترجیحاً اس فتنے کا سر کچلا اور اس کے خلاف جہاد کیا، اس کا کلا کما کیا۔ ادوار چلتے رہے، پھر یہ اعزاز شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ، پھر پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، پھر مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، پھر تاجدار گولڑا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، ہر کسی نے اپنے دور میں اور اپنے زمانے میں ہر کسی نے اس فتنے کا سر کچلا۔ یہ فتنہ چونکہ اسے پروموٹ کرنے والے طاقتور تھے، اسے اس خطے میں پیدا کرنے والے، اس خطے میں اس کا بیج بونے والے طاقتور تھے، یہ فتنہ بار بار سر اٹھاتا رہا۔ چونکہ فتنہ بار بار سر اٹھاتا رہا تو یاد رکھ لیں، جب کبھی نمرود کی طاقت اپنے پنجے گاڑنے کی کوشش کرتی ہے
تو اس کے پنجوں کو کمزور کرنے کے لیے یقیناً مقابلے میں رب ابراہیم بھی بھیجتا ہے۔ اگر فرعون آ کر کچھ فتنے بوتا ہے تو اپنی طاقت کے نشے میں لوگوں کو کچلنا چاہتا ہے اور ایمان تباہ کرنا چاہتا ہے تو رب مقابلے میں پھر موسیٰ بھی بھیجتا ہے۔ اگر یزید آ کر اس معاشرے کو تباہ کرنا چاہے تو رب مقابلے میں پھر حسین بھی بھیجتا ہے۔ اور یہ ادوار چلتے رہے، کبھی پیر مہر علی شاہ کی شکل میں اللہ رب العزت اپنے بندے بھیجتا رہا، کبھی مولانا عبدالستار خان نیازی کی شکل میں بھیجتا رہا، کبھی شاہ امن نورانی کی شکل میں بھیجتا رہا۔ آج کے دور میں انہی فتنوں کی سرکوبی کے لیے اور ان فتنوں کا سر کچلنے کے لیے اللہ نے جس ہستی کو چنا، آج کے دور میں اس ہستی کو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے نام سے جانا جاتا۔ حاضرین جی احتشام، یہ بات میں نے ایسے ہی نہیں کر دی، شاید عقیدت کی وجہ سے کوئی سمجھے کہ ان کا شاگرد ہے تو یہ بات کر رہا نہیں۔ آپ کو چند لمحوں کے لیے میں پچھلی کچھ دہائیوں میں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ آپ کو مضمون کی طرف میں بعد میں آتا ہوں، یہ اپنے مضمون کی سمری آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ 1984 کا دور تھا۔ اب نوجوان چونکہ جو 40 پلس کے ہیں یا 50 کے قریب کے ہیں وہ تو جانتے ہوں گے، مگر جو 20 22 25 15 سے 30 سال کی عمر کے لوگ ہیں ان میں سے بہت سو کو یہ بات علم نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کے نالج میں یہ بات لائی جائے۔ یہ 84 کے دور کی بات کر رہا ہوں کہ جب اسی فتنہ قادیانیت کا ایک گماشتہ جس کا نام طاہر قادیانی تھا، اس نے مسلمانوں کو چیلنج کر دیا اور کہا ہو میرے ساتھ مناظرہ کر لو۔ چیلنج جب کیا حیران ہوئے، کوئی اس کے مد مقابل نہیں آیا، کیونکہ یہ صدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی صدی تھی۔ آپ نے اس کا چیلنج نہ صرف قبول کیا بلکہ اسے پیغام بھیجا، اور پیغام بھیج کر اسے 3 باتیں فرمائی۔ میں ان 3 باتوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرا چیلنج میں قبول کرتا ہوں، آجا، یہ میلاد پاک کی 11-12 کی درمیانی رات آ رہی ہے، عالمی میلاد کانفرنس کا پروگرام ہمارا مینار پاکستان کے سبزہ میں ہوتا ہے، وہاں آجا اور یاد رکھ 3 باتیں پلے باندھ لے کہ اس رات جب تو آئے گا تو سحری کے وقت، فجر کی نماز کے وقت جب اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوگی نماز فجر کے لیے، تو تب تک میرا چیلنج ہے تجھے کہ تو توبہ کر کے ایمان لا چکا ہوگا۔ پہلی بات، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر ایسا نہ ہوا کہ تو ایمان نہ لا سکا، یہ بات بڑی خاص ہے، آپ کی توجہ چاہوں گا، اگر تو ایمان نہ لا سکا تو دوسرا آپشن یہ ہے کہ تیری موت واقع ہو جائے گا، اور اگر یہ دونوں کام نہ ہوئے تو پھر جس چوراہے پر جی چاہے طاہر القادری کا سر قلم کر دے گا۔ یہ 3 باتیں اسے فرمائی۔ گواہ ہے مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ آپ نے پوچھا قادری صاحب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں تیری موت واقع ہو جائے گی، آپ کو خبر ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تقدیر مبرم کی بات ہے، اور یہ وقت کے غوث کے بغیر ممکن ہی نہیں کہ کسی کی تقدیر بدلی جائے۔ یہ آپ اتنی بڑی بات کیسے کہہ رہے ہیں؟ حضور شیخ الاسلام نے آپ کو جواب دیا اور عرض کیا جس ذات کے لیے، جن کے لیے یہ کر رہا ہو وہ ہے نا لاج رکھنے والے، جن کی خاطر یہ سارا کچھ کر رہا ہو۔ حاضرین یہ احتشام، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ رات 11-12 کی درمیانی رات مینار پاکستان پر پروگرام سج گیا، سٹیج لگ گیا، کل پاکستان کے کل علماء، مکتبہ دیوبند تھا، اہل تشیع تھے، اہل حدیث ہو، اہل سنت ہو، کل علماء، بڑے بڑے اکابرین، مشائخ اس سٹیج پر جلوہ گر تھے۔ 1000 ہاں کا سٹیج لگا ہوا تھا، لاکھوں اس شاکان مصطفیٰ کا جمع غفیر تھا، رات بھر انتظار کرتے رہے، اس بدبخت نے نہ آنا تھا نہ آیا۔ پھر ان علماء نے، یاد رکھے ان علماء نے
हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दाजिल्लाहुल आली आपको फिर खिराज तहसीन पेश किया। सबब क्या था? सबब ये था कि हुजूर की नामूस पर और आका नामदार ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत पर आपने भी सिद्दीक़ अकबर की सुन्नत पर अमल करते हुए तमाम मसलहतों को बाला ताक रखते हुए, हाज़रीन मुकर्रम, ये बात भी बड़ी अचनब्बे की थी कि उस वक्त स्टेज मिनहाजुल कुरान का था और पाकिस्तान के कोई मसालिक के उलमा जमा थे। हाँ, लाख इख्तिलाफ सही, मगर जब मुस्तफा की अकीदा खत्म नबूवत की बात आती है, हमारे सारे इख्तिलाफ पीछे रह जाते हैं। अकीदा खत्म नबूवत का मजमून सबसे पहले आता, हम सारे इख्तिलाफात भुलाकर इकट्ठे बैठ जाते। हाज़रीन जी एहतशाम, आइए मैं आपको आया मुबारका की तरफ लेकर चल रहा हूं। कुरान मजीद सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, मा काना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबा अहदिन मिन रिजालिकुम, फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी जवान मर्द के बाप नहीं है। तो जो है सबकी तरफ ध्यान कि तुम्हारे मर्दों में से किसी जवान मर्द के बाप, बोलिए जरा, जवान मर्द के बाप नहीं है। ये बात करने के बाद फौरन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया? फरमाया हाँ, वलाकिन रसूल अल्लाह, वो जवान मर्दों में से किसी जवान मर्द के बाप तो नहीं है, लेकिन अल्लाह के, सब बोलिए, अल्लाह के रसूल हैं। और ये बात करके फौरन आगे खुदा ने क्या फरमाया? फरमाया वखातमन नबिय्यीन, और रसूल भी ऐसे हैं कि सिलसिला नबुव्वत को, यानी कुल अंबिया के आखिर पर आने वाले और सिलसिला नबुव्वत को खत्म करने वाले। वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, और अल्लाह रब्बुल इज्जत हर चीज को खूब जानने वाला है। हाज़रीन मुकर्रम, ये बात बड़ी तवज्जो तलब है कि इस दौर के उस फितने ने यहां लोगों के ईमान को तबाह करने के लिए किस शय का सहारा लिया, किस चीज को बुनियाद बनाया। इस आया मुबारका में एक लफ्ज बड़ा खास इस्तेमाल हुआ, लफ्ज खातम। बोलिए जरा, क्या लफ्ज खातम? ये दो तरीकों से पढ़ा जाता है। ये इब्तदाई हिस्सा थोड़ा सा बिल्कुल मुख्तसर लुग़वी बहस होगी ताकि आपको लफ्ज खातम का माना समझा दूं, आइंदा कोई किसी और के जाल में ना आ सके, ताकि कोई किसी को गुमराह ना कर सके। मिर्ज़ा बदबख्त ने क्या किया? उसने इसी लफ्ज का सहारा लिया। उसने कहा चूंकि अल्लाह ने कुरान में मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा दिया है कि आप खातमन नबिय्यीन हैं, यानी खातम का माना उसने कहा मोहर है। बोलिए, खातम का माना मोहर है। तो अल्लाह ने आपको नबियों की मोहर बना दिया है। अब चूंकि आप मोहर बन के आ गए हैं, अब वो मिर्जा कहता है कि मैं नबूवत का दावा नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूं कि अब मुस्तफा ही की मोहर मुझ पे लगी है। अब चूंकि हुजूर जिस पे मोहर लगा दे वो नबी हो जाता है। तो चूंकि आप मोहर लेकर आए हैं, आप ही की मोहर से मैं नबूवत की बात कर रहा हूं। आपकी मोहर ने मुझे नबी बनाया है। हाज़रीन जी एहतशाम, ये वो जुमला था जिसने कई सादा लो इंसानों को गुमराह किया। क्यों? इसलिए कि इसके एक एंगल में, इसके एक पहलू में बात बड़ी शान और इज्जत और अजमत वाली भी थी। जैसे जब कोई ये सुने हुजूर का गुलाम कि आका की ये शान है कि हुजूर जिसको मोहर लगा दे वही नबी हो जाए, तो बताइए बात शान और इज्जत और अजमत वाली है या नहीं? बोलिए, इज्जत और अजमत वाली बात है। तो यही वो बात थी जिसे बुनियाद बनाकर उसने ये फितना बोया। मगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो इसमें बहुत बड़ी गुमराही भी थी कि जिसने वो खत्मे नबुव्वत का दरवाजा खोलकर औरों को भी दाखिल होने का मौका अता कर दिया। हाज़रीन जी एहतशाम, हम इस माना को मजीद वाज़े करने के लिए खातम और खातिम का माना समझ लेते। याद रखें, ये दोनों किरातों में आता है, खातम और खातिम। बोलेंगे जरा सारे, खातम और खातिम। ता की जबर के साथ भी
اور تا کی زیر کے ساتھ بھی اگر خاتم اور خاتم آئے، یہ بعض دفعہ یاد رکھ لیں، دونوں کلمات بعض دفعہ اسم کے طور پر آتے ہیں، اور جب اسم کے طور پر آئے تو ان کا معنی ہوتا ہے کسی قوم، کسی گروہ، کسی جماعت میں سے سب سے آخر پہ آنے والا فرد۔ بولیے کیا؟ کسی جماعت، کسی گروہ، کسی قبیلے میں سب سے، بولیے، آخر پہ آنے والا فرد۔ یہ جب کلمات اسم کے طور پر استعمال ہو تو تب یہ معنی بنتا ہے۔ خاتم تا کی زیر کے ساتھ یہ کبھی اس میں فاعل بنتا ہے، اور جیسے خاتمون فاعلن، یہ فاعلن کے وزن پر آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے ختم کرنے والا۔ بولیے کیا آتا ہے؟ ختم کرنے والا۔ اگر نسبت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے تو خاتم کا معنی بنے گا کہ مصطفیٰ ہی کی ذات وہ ہے کہ جو نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والی ہے۔ بولیے، جو نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والی ہے۔ اب اگلی بات توجہ طلب ہے، یہ خاتم یہ کبھی اسم اعلیٰ کے طور پر آتا ہے، اسم کے طور پر، اسم فاعل کے طور پر، اور اسم اعلیٰ کے طور پر، یہ تینوں شکلیں آ سکتی ہیں۔ اب تیسری شکل بیان کر رہا ہوں، یہ کبھی اسم اعلیٰ کے طور پر آتا ہے، اور جب اسم اعلیٰ کے طور پر آئے تو پھر مہر، تب معنی مہر دیتا ہے، اور اس مہر کا معنی ہرگز یہ نہیں کہ آقا دو جہاں جس کو مہر لگا دے وہی نبی ہو جائے۔ مہر کا معنی یہ ہے کہ کوئی تحریر لکھی جائے، تحریر لکھی جائے، اور صاحب تحریر، جو تحریر لکھنے والا ہے، وہ جب تحریر ختم ہو جائے تو تحریر کے ختم ہونے پر اس ورق کے آخر پر، اس پیج کے آخر پر مہر لگاتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ پرانے احباب مہر لگاتا ہے۔ اس مہر کا معنی کیا ہے کہ اب صاحب تحریر نے اس تحریر میں، اس پیج میں جو کچھ لکھنا تھا، بولیے، جو کچھ لکھنا تھا لکھ دیا۔ اس مہر کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی اور آ کر یہ جرت اور جسارت نہیں کر سکتا کہ اپنی مرضی سے وہ کچھ نکال لے یا کچھ، بولیے، نہ کچھ نکال سکتا ہے نہ کچھ ڈال سکتا ہے۔ اس مہر کا معنی یہ ہے کہ رب کائنات نے آدم علیہ السلام سے لے کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ جو انبیاء کا سلسلہ شروع کیا تھا، اس انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والی ذات محمد مصطفیٰ کی ہے۔ اب خدا کی مرضی کے بغیر نہ اس میں سے کچھ نکالا جا سکتا ہے نہ کچھ ڈالا جا سکتا ہے۔ وہ مصطفیٰ ہی کی ذات آخری ہستی ہے کہ جن پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ اب حاضرین مکرم، اگلی بات بڑی خاص آ رہی ہے۔ آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن نے کہا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی جوان مرد کے باپ، سب بولیے ذرا، جوان مرد کے باپ۔ یہ بات اللہ کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھ لے، رب کائنات مطلقاً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ابوت کی نفی نہیں کر رہا کہ وہ سرے سے باپ ہیں ہی نہیں کسی کے، نہیں، ایسا نہیں کہا۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کسی بالغ مرد، کسی جوان مرد کے باپ نہیں ہے، مگر سوال یہ ہے کہ یہ بات کرنے کی بھی اللہ کو کیا ضرورت پیش آ گئی کہ جوان مرد کے باپ ہونے کی نفی کی جا رہی ہے؟ کوئی جوان مرد کا باپ ہونا کوئی عیب تو نہیں ہے، بولیے، کوئی عیب تو نہیں ہے۔ کئی نبی ایسے نہیں ہوئے کہ جو خود بھی نبی ہوئے تو آگے ان کے بیٹے وہ بھی جوان بھی ہوئے، پھر صرف جوان نہیں ہوئے بلکہ بیٹے بھی نبی ہوئے، بولیے، بیٹے بھی نبی ہوئے۔ جیسے مثال لے لیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اب جملہ انتظامیہ کے احباب، اب توجہ بٹتی ہے، اگر آپ بھی بالکل فوکس رکھیں تو یہ چونکہ بڑی خاص چیز ہے جو احباب کے گوش گزار کر رہا ہو۔ آپ ذرا دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بھی نبی ہے یا نہیں؟ اب بولیے ذرا سارے، نبی خود بھی
نبی، بیٹے اسحاق بھی نبی، اسماعیل بھی نبی۔ آپ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کی مثال لے لیں، وہ خود بھی، بولیے، بیٹے یوسف بھی نبی۔ زکریا علیہ السلام کی مثال لے لیں، خود بھی، بیٹے یحییٰ بھی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کسی جوان بیٹے کا باپ ہونا کوئی عیب تھا جس کی نفی رب کر رہا ہے، نہیں، عیب نہیں تھا۔ اگر عیب نہیں تھا تو پھر اللہ رب العزت کو یہ فرمانے کے پیچھے حکمت کیا تھا؟ وہ حکمت سمجھانے لگا۔ وجہ یہ تھی کہ اگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا جوان ہو جاتا، بالغ ہو جاتا، تو بالغ اور جوان ہو جاتا تو یقیناً چونکہ مصطفیٰ کی اولاد تھے، آقا کے بیٹے تھے، تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ آقا کا بیٹا جوان ہوتا؟ اگر جوان ہوتا تو پھر وہ بھی نبی ہوتا۔ بولیے، کیا جوان ہوتا تو وہ بھی نبی ہوتا؟ حضور کا بیٹا بھی جوان ہو کر نبی ہوتا، اور اگر نبی ہو جاتا جوان ہو کر تو مصطفیٰ پہ ختم نبوت نہ رہتی۔ بولیے، حضور پہ ختم نبوت نہ رہتی، اور اگر جوان ہو کر نبی نہ ہوتا پھر سوچو کیا ہوتا؟ قیامت والے دن جب انبیاء کی صفیں بندی ہوتی تو انبیاء سب سب کھڑے ہوتے، ان میں کئی نبی ایسے ہوتے، خود بھی نبی ہوتے، بیٹے بھی، بولیے ذرا، بیٹے بھی ساتھ ان نبیوں کی صف میں کھڑے ہوتے۔ ادھر اگر آقا کو دیکھا جاتا تو آقا بحیثیت نبی تو ہوتے، مگر جوان بیٹا ہو کر نبی نہ ہوتا تو جزوی طور پر باقی انبیاء کو مصطفیٰ پر فضیلت مل جاتی۔ رب کائنات نے مصطفیٰ کے اولاد کو بچپن میں ہی اپنی بارگاہ میں بلا کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ختم نبوت کا تاج بھی سجا دیا، اور رب کائنات نے حضور کی ذات میں کوئی نقش بھی باقی نہیں رہنے دیا۔ بولیے، کوئی نقش بھی باقی نہیں رہنے دیا۔ اس کو میں مثال کو ایک اور قرآن سے مثال دے کر اور آسان کر دیتا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ یہود و نصارہ انبیاء کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ بولیے، کیا یہود و نصارہ انبیاء کو اللہ کا، بولیے، بیٹا کہتے؟ قرآن کی آیت کوٹ کر دیتا ہوں۔ قرآن نے کہا وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ وہ انبیاء کو ہی کہنے لگ جاتے یہ اللہ کا بیٹا ہے، تو اللہ رب العزت نے نفی کی۔ نفی کیسے کی؟ فرمایا میرے محبوب آپ اعلان فرما دے، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ محبوب نے فرما دے کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا فانا اول العابدین، تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ تو اللہ کا بیٹا ہوتا، اب معاذ اللہ ذرا سوچئے، اور اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو کیا خیال ہے وہ بھی الہ نہ بنتا؟ بولیے، وہ بھی الہ بنتا۔ وہ الہ ہے نا، اللہ الہ ہے، تو اگر بیٹا ہوتا تو بیٹا بھی، اور اگر بیٹا الہ بن جاتا تو پھر توحید رہتی نہیں، پھر وہ وحدت کہاں جاتی اور توحید کہاں جاتی؟ تو اگر بیٹا ہوتا تو بیٹا بھی الہ بنتا، اور بیٹا ہو کر الہ نہ بنتا تو پھر اللہ کی ذات میں نقص رہتا، معاذ اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹے میں باپ کی خوبیاں آتی ہیں، وراثت آتی ہے، وہ اوصاف و کمالات بیٹے میں منتقل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ میں کسی کا بیٹا نہ کوئی میرا بیٹا۔ اللہ نے نفی کر دی۔ تو جیسے یہاں رب کائنات نے نفی کر دی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اور ذات کی بات آئی، تو وہاں بھی رب کائنات نے فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تمہارے جوان مردوں میں سے مصطفیٰ کسی کے باپ نہیں۔ جیسے یہاں نفی کی۔ حاضرین ذی احتشام، آگے کیا فرمایا؟ ولیکن رسول اللہ، بلکہ وہ اللہ کے، اونچا بولیے اب ذرا، اللہ کے۔ اب ادھر ابوت کی نفی کر کے تو ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ اللہ نے تو حضور کی ابوت کی نفی ہی کر دی ہے، اللہ نے ساتھ ہی فوراً مصطفیٰ کی شان رسالت کا بیان لایا۔
فرمایا سن لو وہ جوان مردوں کا میں سے کسی کا باپ تو نہیں ہے مگر ولیکن رسول اللہ اس شان کا حامل ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے. بولیے اس شان کا حامل ہے کہ اللہ کا رسول ہے. اور یہ بات کرنے کے بعد آگے یہ نہیں فرمایا وخاتم الرسل، رسول بھی ہے اور سلسلہ رسالت کو ختم بھی کرنے والا، یہ نہیں کہا. پیچھے حضور کی شان رسالت کا بیان کیا اور آگے فرمایا وخاتم النبیین، اور سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے. اب آپ ذرا سوچیں، کیا پیچھے لفظ رسالت آیا تھا، حضور کی شان رسالت کا بیان آیا تھا تو ضروری تھا کہ آگے فرمایا جاتا وخاتم الرسل، یہ سلسلہ رسالت کو ختم کرنے والے ہیں، مگر یوں نہیں فرمایا. فرمایا وخاتم النبیین، مقام اور مرتبے میں جو درجہ چھوٹا تھا، رسالت بڑا درجہ ہے. بولیے رسالت اونچا مقام ہے، نبوت رسالت سے چھوٹا مقام ہے. اللہ رب العزت نے پہلے حضور کی شان رسالت کا بیان کیا اور آگے فرمایا وخاتم النبیین. جب دروازے کے بند کرنے کی بات آئی تو خاتم الرسل نہیں کہا کہ سلسلہ رسالت ختم کرنے والے، بلکہ فرمایا سلسلہ اونچا بولیے سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں. یہ کیا جوڑ بنتا ہے کہ شان رسالت بیان ہو رہی ہے، دروازہ نبوت کا بند کیا جا رہا ہے. رب کائنات نے فرمایا ہاں اگر خاتم الرسل بنا دیتا تو قیامت تک آنے والے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والے یقیناً وہ دلیل اور عذر پیش کرتے کہ ہاں اللہ نے تو رسالت کا دروازہ بند کیا ہے، ہم تو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں. اسی لیے رب کائنات نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا کیونکہ شان رسالت بڑا منصب تھا. اللہ نے دروازہ چھوٹے منصب کا بند کر کے بتا دیا کہ سن لو کہ مصطفیٰ کے بعد جب کوئی نبی نہیں آ سکتا تو رسول آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. بولیے رسول آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. حاضرین جی احتشام، اگلی بات پھر بڑی خاص اللہ رب العزت نے بیان فرمائی. اب اس کو میں مزید آسان کرنے کے لیے، کیونکہ کئی میری طرح کے بہت سادے لوگ تشریف فرما ہے اور نوجوانوں کو سمجھانے کی غرض سے یاد رکھ لیں کہ ہر رسول، بولیے کیا، ہر اونچا بولیے ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے مگر ضروری نہیں ہے کہ ہر نبی رسول بھی ہو. یہ نبوت اور رسالت کا فرق ہے. رسالت جو منصب بڑا ہے اور نبوت اس سے چھوٹا منصب ہے، تو ہر رسول نبی، اونچا بولیے، ضرور ہوتا ہے. ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے مگر ضروری نہیں ہر نبی رسول، بولیے، نہیں ہوتا. حاضرین مکرم، آپ کو اگر یہ بات بھی مشکل لگ رہی ہے تو اس کو اور آسان کر دیتا ہوں. آپ کے معاشرے کی مثال سے آپ دیکھیے، آپ میں سے اگر کوئی شخص کسی کو پوچھے کہ بھائی بتاؤ آپ نے ایم اے کیا ہوا ہے، وہ کہے ہاں کیا ہوا ہے، تو اب وہ کہے کہ بی اے بھی کیا ہوا ہے، تو وہ کہے گا بھائی ایم اے کی ڈگری مجھے ملی تب تھی جب پہلے میں نے بی اے کیا تھا. اب آپ بات سمجھ گئے، ہر ایم اے پاس بی اے ضرور ہے. بولیے ہر ایم اے پاس بی اے ضرور ہے مگر ضروری نہیں ہے کہ ہر بی اے پاس ایم اے پاس بھی. بولیے بس اس کی سادہ سی مثال یوں ہی لے لیں آپ کہ ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا. رب کائنات نے مصطفیٰ کی عظمت اور شان کا جب بیان کرنے کی بات آئی تو فرمایا ولیکن رسول اللہ، یہ اللہ کا رسول ہے. مگر جب دروازہ بند کرنے کی بات آئی تو فرمایا وخاتم النبیین، اور نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والا. بولیے نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والا. اب حاضرین جی احتشام، اگلی بات پھر بڑی توجہ طلب ہے. وہ کیا کہ نبی کا معنی یہ ہے کہ جس سے اللہ کلام کر لے. اب اللہ کرے میں بات سمجھا سکوں بصیر پور والوں کو، بالخصوص علماء کی توجہ چاہوں گا. نبی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس سے اللہ کلام کر لے وہ نبی ہو جاتا. بولیے جس سے اللہ کلام کر لے وہ نبی ہو جاتا ہے. اب اللہ کسی سے کلام کرے تو وہ کلیم اللہ بنا دیتا ہے،
وہ کسی سے کلام کرے تو ذبیح اللہ بنا دیتا ہے، وہ کسی سے کلام کرے تو کوئی نبی بنا دیتا ہے، کسی سے کلام کرے اور پھر کلام کا انداز کیا ہے، وہ کسی سے فرشتے کے ذریعے کلام کرتا ہے، کسی کو پہاڑی پر بلا لیتا ہے، ٹور پر بلا لیتا ہے اور درجہ بدرجہ یہ منصب دیتا جاتا ہے، پھر کسی کو شب معراج کی رات سارے حجابات اٹھا کر برائے راست بھی کلام کرتا ہے۔ یہ اس کی اپنی شان ہے کہ وہ کس انداز میں، بس وہ جس سے کلام کر لے وہ بولیے سارے وہ نبی ہو جاتا ہے۔ رب جس سے کلام کر لے وہ نبی ہو جاتا ہے، بس وہ رب کلام کرتا رہا نبی بنتا رہا۔ کبھی آدم سے کلام کیا نبی بن گئے، کبھی موسیٰ سے کلام کیا نبی بن گئے، کبھی نوح سے کلام کیا نبی بن گئے۔ خدا کلام کرتا رہا نبی بنتے رہے۔ اب جب مصطفیٰ کی باری آ گئی، رب نے کلام کیا نبی ہو گئے۔ اللہ نے فرما دیا میرے محبوب آدم سے کلام کرنا شروع کیا تھا، چلتے چلتے عیسیٰ علیہ السلام کی ہستی تک کلام کیا، ہم کلام کرتے رہے نبی بنتے رہے۔ مصطفیٰ اب جب سے تجھ سے کلام کیا ہے، تجھ سے کلام کرنے کے بعد ہم نے قیامت تک کسی اور سے کلام کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ چونکہ نبی تب بنتا ہے جب خدا کلام کرتا ہے، تو اب جب رب نے کلام ہی کرنا چھوڑ دیا ہے تو نبی کیسے آ سکتا ہے؟ بولیے، جب رب نے کلام ہی کرنا چھوڑ دیا ہے تو نبی ایسے آ سکتا؟ اللہ نے سب سے آخر پر جس سے کلام کیا اسی پہ ختم نبوت کا صحرا سجا دیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر عقیدہ ختم نبوت کی مہر لگا کر صحرا سجا کر رب کائنات نے سلسلہ بند کر دیا۔ حاضرین مکرم، یہ میرے سامنے ایک کتاب ہے عقیدہ ختم نبوت، یہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی کی لکھی ہوئی کتاب 950 صفحات پر مشتمل ہے۔ عموماً ہمارے کئی لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے، شاید یہی ایک دو آیات ہیں کہ جنہیں بنیاد بنا کر ہم عقیدہ ختم نبوت بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ 1 2 3 آیات نہیں، اس آیت میں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے اس کتاب میں 129 آیات سے استدلال کر کے عقیدہ ختم نبوت کو واضح کیا۔ بولیے کتنی تعداد بتائیں کتنی؟ 129، اور صرف 129 آیات نہیں، لگ بھگ 225 کے قریب احادیث مصطفیٰ کو جمع کر کے عقیدہ ختم نبوت کو واضح۔ اب دامن وقت میں جتنی گنجائش ہوگی اتنی آیات میں ساتھ ساتھ کوڈ کرتا جاؤں گا۔ اب آئیے قرآن مجید کا پہلا حصہ بالکل ابتدائی، یہ سورہ بقرہ کا ابتدائی حصہ کوڈ کر رہا ہوں، آپ پڑھیے ذرا ایک بار میرے ساتھ۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ خدا کیا فرما رہا ہے؟ فرمایا ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش، ہاتھ اٹھا کے بولیے، ابھی جگا کر چلوں گا آپ کو، کیا بولیے؟ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ بات کر کے فرمایا ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ بولیے کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے نا وہ کون ہے جن کے لیے اللہ نے یہ ہدایت لکھی ہے، وہ متقی کس طرح کے ہوتے ہیں، ان کی علامت کیا ہے، ان کی نشانی کیا ہے؟ چلو میں آپ سے نہیں پوچھتا، علماء سے نہیں پوچھتا، میں قرآن سے پوچھتا ہوں۔ قرآن چونکہ یہ دعویٰ تو نے ہی کیا ہے کہ ھدی للمتقین، کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، تو چل متقین کی علامات بھی بتا دے، نشانی بھی بتا دے۔ اب قرآن نشانی بتا رہا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ الذین، یہ پہلی علامت آنے لگی ہے۔ پہلی علامت سن کر جس کا دل خوش ہو جائے گا وہ یقیناً سبحان اللہ ایک بار ضرور بولے گا۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، متقین کی صفات میں سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے۔ بولیے ذرا کس پر؟ غیب پر ایمان لاتے۔ اور آگے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیے گئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کتنی صفات ہو گئی؟ ہاتھ اٹھا کے بولیے کتنی ہو گئی؟ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے
बोलिए खर्च करते हैं। अब मैं जहां आपको लाना चाहता था, चौथी सिफ्त में फरमाया वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक। अल्लाह ने फरमाया चौथी सिफ्त ये है, उस पर ईमान लाते हैं जो हमने अपने बंदे पर उतारा है। बोलिए क्या? जो हमने अपने बंदे पर नाजिल किया है, उतारा है। और किस पर ईमान लाते हैं? आगे फरमाया वमा उनज़िला मिन, ऊंचा बोलिए, ये कब्ल का लफ्ज इतना मुश्किल तो नहीं है कि बशीर पर वालों को आए ना। वमा उनज़िला मिन क़ब्ल, फरमाया मुस्तफा पर भी ईमान लाते हैं और जो हुजूर से पहले गुजर गए जो कुछ नाजिल किया गया उस पर भी। बोलिए उस पर भी। अब उससे पीछे का भी जिक्र नहीं है और हुजूर के बाद भी किसी नाजिल होने वाली वही का जिक्र। बोलिए जरा, अगर होता तो खुदा वो भी करता। अल्लाह रब्बुल इज्जत का सिर्फ इन दो पहलुओं को जिक्र करना कि मुत्तकीन की सिफात में से चौथी सिफ्त ये है कि मुस्तफा पर उतरने वाले पर भी ईमान लाते हैं और जो कुछ उससे हमने पहले उतारा उस पर भी ईमान लाते हैं। इसके बाद किसी और वही का जिक्र ना करना इस अमल पर दलालत करता है कि जो कुछ वही आनी थी मुस्तफा पे आ चुकी, अब ना कोई वही आ सकती है ना कोई नबी आ सकता है। बोलिए अब ना कोई नबी आ सकता है ना कोई वही आ सकती है। हाज़रीन जी एहतशाम, ये एक मुकाम नहीं, आगे सूरह निसा की आयत नंबर 136 कोड कर रहा। कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, किसको कहा? यह खिताब किसको किया? बोलिए ऊंचा, ईमान वाले बोलेंगे आप। खिताब किसको किया? ईमान वालों को। क्या कहा? ए ईमान वालों। यकीनन ये हमें भी खिताब है, हर मोमिन से खिताब है कि ए ईमान वालों। और आगे क्या कहा? फरमाया आमीनू। आगे क्या फरमाया? आमीनू, ए ईमान वालों ईमान लाओ। क्या? ए ईमान वालों, बोलिए ईमान लाओ। अब पहले ईमान वाला भी कहा, फिर हुक्म भी दिया कि ईमान लाओ भी। इसका मतलब है कि ईमान लाने के बाद भी कोई ऐसा ईमान है जिसे लाने की जरूरत पड़ती है। तो कुरान के लफ्ज बता रहे कि पहले ईमान वाला कहा, फिर कहा आमीनू, ईमान लाओ। अब किस पर ईमान लाएं? आगे कुरान क्या कहता है? फरमाया बिल्लाहि व रसूलिही वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ला अला रसूलिही वल किताबिल्लज़ी अंज़ला मिन क़ब्ल। उस पर ईमान लाओ। किस पर? जो हमने अपने मुस्तफा पे उतारा, जो हमने अपने महबूब पे उतारा। और किस पे ईमान लाएं? आगे कुरान कहता है नज़्ज़ला अला रसूलिही वल किताबिल्लज़ी अंज़ला मिन क़ब्ल, और उस पर भी ईमान लाओ जो हमने पहलों पर उतारा है, पिछलों पर उतारा है। अब फिर दो का जिक्र किया, जो हुजूर पे उतारा उसकी बात की, जो हुजूर से पहले उतारा। बोलिए जरा, जो आका से पहले उतारा उसकी बात की। आका से पहले जो उतारा उस पर भी हुक्म दिया, मुस्तफा पे जो उतारा उस पर भी हुक्म दिया। हुजूर के बाद को जो कुछ आना था वो तो अल्लाह ने कोई जिक्र नहीं किया। अगर आना होता तो जैसे पहलों का जिक्र किया था बाद वालों का जिक्र भी करता। अल्लाह का ये जिक्र ना करना इस अमर पर दलालत करता है कि जो कुछ भी रब ने भेजना था मुस्तफा पे उतार दिया। अब हुजूर पर वही आखिरी वही थी, उसके बाद ना कोई वही आ सकती है ना कोई, ऊंचा बोलिए, ना कोई वही आ सकती है ना कोई नबी आ सकता। हाज़रीन जी एहतशाम, इसी तरह कुरान का एक और मुकाम कोड कर रहा हूं। अगर तवज्जो से सुन रहे हैं तो हाथ उठा के सुभान अल्लाह कह दे, मैं भी मुतमिन हो जाऊं कि आप मेरी तरफ तवज्जो से सुन रहे हैं। ये कुरान का एक मुकाम। और फरमाया वइज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इसराईल इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौराति व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को खिताब किया और खिताब करके क्या फरमाया कि मैं तस्दीक करने वाला हूं तौरात की और खबर देने वाला हूं और बशारत देने वाला हूं उस रसूल की। मैं खबर देने आया हूं, बशारत देने आया हूं। व मुबश्शिरन बिरसूल, एक रसूल की बशारत देने आया हूं। कौन सा रसूल? फरमाया मिन बाद,
جو میرے بعد آ رہا ہے. بولیے جو میرے بعد آ رہا ہے. یہ جو بعد کا لفظ ہے یہ صرف عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر نہیں فرمایا کہ میرے بعد آ رہا ہے. یہ صرف انہوں نے نہیں فرمایا. آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک وہ 1.25 لاکھ کم و بیش جتنے آئے ہر کوئی یہی کہتا رہا میرے بعد آ رہا. بولیے ہر کوئی یہی کہتا رہا کہ میرے بعد آ رہا ہے. اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ یہ جس کے لیے ساری کائنات کو اللہ نے بنایا ہے, ساری, وہ حدیث قدسی ہے نا, لولاک لما خلقت الافلاک, کہ اے میرے محبوب ہم آپ کو پیدا نہ کرتے تو کائنات کی کوئی شے پیدا, اونچا بولی, کوئی شے پیدا نہ کرتا. اس کا مطلب ہے کہ حقیقت میں آنا ایک نے تھا, آنا ایک نے تھا, مگر ایک کے آنے سے پہلے اللہ نے 1.25 لاکھ اس لیے بھیجا کہ ہر کوئی جا کے بتاتا رہے من بعدی, میرے بعد آ رہا. ہر کوئی آ کر کہتا رہا من بعدی, میرے بعد آ رہا. اب جیسے ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ میرے بعد آ رہا ہے, میرے بعد, اس کا مطلب ہے اللہ رب العزت سے وہ جو میثاق لے کر آئے تھے, میثاق کر کے آئے تھے, وہ جو وعدہ لے کر آئے تھے, ہر کوئی وہ جو وعدہ نبھا رہا تھا اور آ کر خبر دے رہا تھا, خوشخبری سنا رہا تھا, اپنی قوم کو, اپنے زمانے کے لوگوں کو بتایا جا رہا تھا کہ میرے بعد آ رہا ہے, تاکہ اگر اس کا زمانہ پالو تو اس پر ایمان لے آنا. تو ہر کوئی یہ خبر دیتا رہا, تو یقیناً اگر ہر کوئی خبر دیتا رہا ہے تو یہ ذمہ داری تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کی رہی ہوگی. بولیے اگر آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا تو آقا علیہ السلام پر آنا چاہیے تھا کہ آقا بھی آ کر فرماتے کہ من بعدی, جیسے پچھلے کہتے رہے. تو یہ بات تو تب تھی چونکہ باقیوں کے بعد تو آنا تھا, مگر جب مصطفیٰ آ گئے وہ باقی کہتے رہے من بعدی. جب آقا تشریف لے آئے تو یہ سلسلہ حضور کی آمد اور بعثت کے ساتھ تھم گیا, ختم ہو گیا. آقا کے تشریف لانے کی دیر تھی, آقا نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. وہ جس کی خبریں باقی نبی دیتے رہے وہ میں تھا, اب میرے بعد لا نبی بعدی, اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. بولی اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب حاضرین یہ احتشام یاد رکھ لے, پھر یہاں ایک اور فرق ہے, بڑا فرق ہے. وہ کیا کہ باقی میری گفتگو تھی 3 حصوں میں, 3. پہلا حصہ قرآن مجید کی آیات کا, دوسرا احادیث مصطفیٰ کا, اور تیسرے حصے میں آج کچھ پوسٹ مارٹم کرنا چاہتا تھا اس بدبخت قادیانی کا, تاکہ نوجوان نسل جو اس کے بارے میں آگاہ نہیں ہے انہیں پتا چلے کہ وہ دعویٰ کرنے والے کی حقیقت کیا ہے, جو یہ بدبختی اور گمراہی پھیلا رہا ہے اس کی اپنی حقیقت کیا ہے. ابھی پہلے حصے پر ہوں, قرآن مجید کی آیات والے حصے پر. ابھی میرے 2 حصے گفتگو کے باقی ہیں, اور آپ کے چہروں سے لگ رہا ہے کہ آپ اگلے 15 منٹ بھی برداشت نہیں کریں گے. آج ہفتہ ہے نا, ہفتے کا دن ہے, اور کئی پرائیویٹ سکولوں میں ہفتے کو چھٹی ہوتی ہے, کئیوں کو اتوار کو ہوتی ہے. کوئی بات نہیں, آج ختم نبوت کے نام پہ 10-15 منٹ قربان کر سکتے ہیں نا, کر سکتے ہیں نا. کون ہے جو 10-15 منٹ کا ختم نبوت کے موضوع پہ قربان کر دے؟ آپ انشاءاللہ سارے کریں گے. اگلی بات بڑی خاص کر رہا ہوں, ایک فرق رہا, باقی جتنے نبی آئے ہر نبی آتا رہا تو مخصوص علاقے میں آتا رہا, قید ہو کر آتا رہا, مقید علاقے, زمانے, قوم مقید ہو کر آتے رہے. مگر جب حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو رب کائنات نے یہ قید ختم کر دی. کیسے؟ کوئی میں اپنا معنی نہیں نکال رہا, یہ قرآن کی آیت کوڈ کر رہا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا, محبوب اعلان فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض. یہ بات بڑی توجہ طلب ہے. یقیناً جن مہمانوں کو علامہ مدثر صاحب ویلکم کر رہے ہیں خاص مہمان ہوں گے, خاص ہیں, آپ کو ویلکم کرتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ رب العزت آپ کا آنا قبول فرمائے. یہ بات بڑی توجہ طلب ہے میں جو کر رہا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب آپ اعلان فرمائیں. اعلان کیا ہے؟ فرمایا انہیں کہہ دے قل یا ایھا الناس. کیا کہا؟ بولیے کیا کہا؟ یا ایھا.
नास ए लोगो ए। अब मुझे बताइए ये कुरान कब तक है? कयामत तक। बोलिए कुरान 1400 साल पहले जब हुजूर पे उतरा और आका अलैहिस्सलाम पे नाजिल होने से लेकर कयामत तक कुरान है। इसका मतलब है हुजूर ने जब जब खिताब किया तब से लेकर कयामत तक आने वाले हर किसी को फरमाया ऐ लोगो। अल्लाह अल्लाह हर किसी को खिताब किया ऐ। इससे मुराद सिर्फ वो सहाबा न थे, इससे मुराद 100 साल तक आने वाले लोग न थे, 200 साल तक आने वाले लोग मुखातबीन न थे, कयामत तक आने वालों को फरमाया ऐ। ऊंचा बोलिए ऐ लोगो। इसका मतलब क्या है? इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बन के आया। क्या मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बन के आया हूं? हाजरीन जी एहतशाम, अगर 100, 200, 400 साल तक के लिए रसूल होते या हुजूर के बाद किसी और की रिसालत या नबुव्वत होना होती तो जैसे बाकी अंबिया को मुकय्यद करके रब जिक्र करता रहा, हुजूर को भी मुकय्यद करके जिक्र करता। नहीं, आका को फरमा दिया, महबूबा बेलान फरमा दे कि या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बन के आया हूं। हुजूर का ये फरमाना इस अमर पर दलालत करता है कि अब कयामत तक मुस्तफा ही रसूल है और कोई ना नबी आएगा ना कोई रसूल आएगा। और इसकी मजीद वजाहत आगे भी कुरान ने अगले लफ्ज में कर दी कि वो रिसालत कहां तक है। याद रख ले, जैसे वहां मुकय्यद नबुव्वत और रिसालत थी, हुजूर के लिए सारी कैद उठा दी। अब ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात जमीन और आसमान में मौजूद हर मखलूक के लिए नबी और रसूल और रहमत बन के आए। कुरान कह रहा है, फरमाया लहू मुल्कुस समावात वल अर्द, जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ ऊंचा बोलिए, जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ जमीनों में है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आगे वजाहत फरमा दी कि जहां जहां तक खुदा की खुदाई है, जहां जहां तक खुदा की रबूबियत है, जहां जहां तक रब फरमा रहे मैं रब हूं और मेरी खुदाई है, वहां वहां तक मेरे मुस्तफा की मुस्तफाई। अब चूंकि कोई जमाना ऐसा बाकी बचा ही नहीं है कि जहां पे किसी अलग से किसी नबी या रसूल की जरूरत पड़े। अब मुस्तफा की नबुव्वत और हुजूर ही की रिसालत जमीनों और आसमानों में है, तो चूंकि मुस्तफा की नबुव्वत और रिसालत मौजूद है तो मौजूद होते हुए किसी और नबी के आने की जरूरत नहीं है। हाज़रीन जी एहतशाम, फिर कुरान मजीद ने एक और बयान फरमाया। आगे क्या फरमाया? फरमाया तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा। फिर आलमीन का जिक्र किया, फिर आलमीन का जिक्र करते हुए फरमाया वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। फिर फरमाया इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल, ऊंचा बोली, हाफिज तो बोलेंगे ना, इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। अल्लाह ने जहां जहां जिक्र किया आलमीन का जिक्र किया। मतलब क्या कि अब मुस्तफा की नबुव्वत और मुस्तफा की रिसालत कुल आलमीन के लिए है। आका की नबुव्वत और रिसालत के बाद किसी और नबी की जरूरत, बोलिए, किसी और नबी की जरूरत नहीं है। अब हाज़रीन जी एहतशाम, अगला पहलू बयान कर रहा हूं, वो क्या कि जितने नबी आए, बस कुरान का हिस्सा मैं क्लोज करता हूं ताकि आपका ज्यादा वक्त ना, कुछ आयात में स्किप कर देता हूं, मगर याद रख ले अगर तफसीलन पढ़ना हो, ये जो कुछ बयान कर रहा हूं ये इस किताब में मौजूद है, इस किताब अकीदा खत्म नबुव्वत में मौजूद है। अगर तफसीलात पढ़ना चाहें तो ये मिनहाजुल कुरान इस्लाम, ये सेल सेंटर बाहर लगा हुआ है, वो वहां से बाद अज़ा खरीद कर इसका तफसीलन मुताला कर सकते। अब जितने नबी आए, मुझे बताइए वो नबी होकर भी बंदे थे या नहीं? बोलिए, अल्लाह के क्या थे? वो भाई बंदे थे। ऊंचा बोलिए, अल्लाह के बंदे थे। चले आपको वजाहत के साथ बता देता हूं बंदे कैसे थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब उनकी बंदगी का जिक्र किया,
تو قرآن میں یوں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس نے بندگی کا ذکر کر کے بتا دیا کہ وہ جو آتا رہا میرا بندہ بن کے وہ عبادت کے لیے آتا رہا۔ پھر جب عبادت اور بندگی کے لیے کوئی آتا ہے تو یقیناً جس قوم کے لیے کوئی آتا ہے، جس علاقے کے لیے آتا ہے، وہ اس قوم اور علاقے کے لیے رول ماڈل ہے۔ بولیے، اس علاقے اور قوم کے لیے اونچا بولیے رول ماڈل ہے۔ جو نبی بھی اپنے اپنے زمانے میں آیا اپنی قوم کے لیے بحیثیت بولیے رول ماڈل آیا۔ نبی تو تھا مگر اسی کو دیکھ کر لوگ اپنی زندگی کی سمت کو درست کرتے رہے۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہا، کوئی وہ ان پر وحی اترتی، آیات اترتی، اللہ رب العزت اتارتا، ان کے زبانیں ان کے قوم کے لوگ وحی میں تحریف کر دیتے، بدل دیتے، رد و بدل کر دیتے، وہ رد و بدل کرتے، اللہ اور بھیج دیتا، اللہ نبی بھی اور بھیج دیتا، وحی بھی اور بھیج دیتا۔ وہ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب چلتے چلتے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ وحی کی بات آئی۔ جب حضور پر اترنے والی وحی کی بات آئی تو قرآن نے برملا کہہ دیا کہ وہ زمانے بیت گئے جب وہ بدل دیتے تھے۔ اب سنو جو مصطفیٰ پہ اترا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اب جو ہم نے مصطفیٰ پہ اتارا ہے اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ بولیے، اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ چونکہ پہلے جو آتے رہے وہاں رد و بدل ہوتا رہا تھا تو ضرورت تھی کچھ نیا آ جاتا۔ اب جو حضور پر آنا تھا تو حضور پر آنے والے کی تو حفاظت کی ضمانت اللہ نے دے لی۔ چونکہ ضمانت آ گئی اب کسی اور وحی کی ضرورت، اونچا بولی، اب کسی اور وحی کی ضرورت نہ رہی۔ باقی جتنوں کو بھی اللہ نے رول ماڈل بنا کر بھیجا وہ کسی مخصوص علاقے کے لیے تھے، مگر جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ نے مطلقاً فرما دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اب میرے مصطفیٰ کی زندگی اور میرے مصطفیٰ کی حیات ہی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے اور رول ماڈل ہے۔ اب چونکہ وہ جتنے انبیاء کو کمالات عطا کیے، اوصاف عطا کیے، خوبیاں عطا کی، اللہ نے وہ ساری خوبیاں جمع کر کے مصطفیٰ میں بھیج دی تھی۔ اب باقی ضرورت نہ رہی کسی کو رول ماڈل بنانے کی، کیونکہ ضرورت نہ رہی، جو کچھ اللہ نے دے کر بھیجنا تھا مصطفیٰ کو ہی بنا کر بھیج دیا۔ اب چونکہ سب کچھ لے کر وہ آ گئے، بعد ازاں کسی اور نہ وحی کی ضرورت ہے نہ کسی نبی کی ضرورت۔ حاضرین یہ احتشام، مگر ایک فرق یاد رکھے یہاں بھی رہا، جتنے انبیاء باقی آئے اللہ نے بندہ ان کو بھی کہا، مصطفیٰ کو بھی بندہ کہا، مگر یہاں بھی فرق رکھا۔ کیسے؟ وہ جتنے آئے کسی کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین، وہ سب کے بارے میں کسی کو صابر کہا، کسی کو مخلص کہا، کسی کی کسی خوبی کا بیان کیا کہ فلاں میرا عبادت گزار بندہ تھا، فلاں میرا مخلص بندہ تھا، فلاں میرا فلاں بندہ تھا۔ ہر نبی کا یوں قرآن میں ذکر کیا۔ اب اگر آیات کوڈ کرتا رہوں تو یہ 15 سے 20 آیات ہے، الگ ٹائم مجھے چاہیے، صرف خلاصہ بتا دیتا ہوں۔ جتنے نبی تھے اللہ نے ان سب کو، کسی کو مخلص کہا، کسی کو صابر کہا، سب خوبیاں بیان کی، مگر جب حضور کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے بس یوں فرما دیا، جیسے قرآن مجید میں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ، اونچا بولیے، نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، ہم نے نازل کیا اپنے، بولیے، اپنے بندے پر، صرف بندہ کہا۔ باقیوں کو جب کہا، کسی کو فرمایا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، یہ میرا بڑا صابر بندہ ہے، کسی کو فرمایا اِنَّا خَلَصْنَاهُ، یہ بڑا مخلص بندہ ہے، کسی کے بارے میں کچھ کہا، کسی کے بارے میں خوبیاں بیان کرتا رہا۔ جب حضور کی باری آئی تو صرف اتنا کہا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ، بولیے، عَلَىٰ عَبْدِنَا، یہ میرا بندہ۔ اسی طرح قرآن کا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 پڑھیں تو وہاں فرمائے سبحان الذی اسریٰ، اونچا بولیے، بعبدہ، بس جو اپنے بندے کو لے گئے۔ اب قرآن مجید کی سورہ نجم اٹھائیے، وہاں فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ ما اوحا، تو وہاں بھی صرف بندہ کہا۔ تو حضور کا جہاں جہاں ذکر کیا صرف بندہ کہا، مگر باقی نبیوں کو بندہ بھی کہا، بندوں کی خوبی بھی بیان کی۔ باری تعالیٰ یہ کیا،
ادھر تو اپنے رسول کی شان اور مقام اور مرتبے کو بھی بیان کر رہا ہے، مگر جب مطلق بندہ کہنے کی بات آئی تو باقی نبیوں کی خوبیاں بھی بیان کی، مگر مصطفیٰ کے ذکر کے ساتھ بندہ کہہ کر کوئی خوبی بھی بیان نہیں کی۔ اب سوچنے والا سوچتا تو ہوگا نا، کہیں ایسا تو نہیں کہ خوبیاں ساری ان کے پاس تھی؟ ارے نہیں، جواب آتا ہے کہ جس میں جو خوبی زیادہ تھی جس نبی میں ہم نے بیان کر دی، اور جس میں گنتی والی خوبیاں تھی کہ جو شمار میں آ سکتی تھی ہم نے قرآن میں بیان کر دی۔ ارے مصطفیٰ کی خوبیاں شمار میں نہیں آ سکتی تھی، اس لیے قرآن کو 30 پاروں کا ہونا تھا، بیان کرنے لگ جاتے نہ جانے کتنے پارے بن جاتے۔ کوئی ایک خوبی مصطفیٰ کی ہوتی تو میں بیان کرتا مصطفیٰ کو خوبیوں کا منبع۔ بولیے حاضرین عزیز احتشام، میں اکتفا کرتے ہوئے قرآن مجید کی ان 12-13 آیات پر اکتفا کرتے ہوئے، باقی اگر آپ نے 118-20 کے قریب 125 کے قریب آیات پڑھنی ہوں تو یہ عقیدہ ختم نبوت کی کتاب میرے پاس پڑی ہے، اور وہاں آپ کو سینٹر سے مل بھی سکتی۔ میں احادیث مبارکہ میں سے بھی صرف 1-2 حدیث اہم کوڈ کروں گا آپ کے پاس۔ حاضرین عزیز احتشام، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک، اب اسی بندے کو، وہ جو آپ اللہ نے اپنے محبوب کو بندہ کہا، اس کا تھوڑا سا تذکرہ میں حدیث مبارکہ کی روشنی میں بھی کر دے۔ حضور نے فرمایا عن الارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی عبداللہ۔ وہ دیکھیے مقام اور مرتبے میں حضور کہاں تک پہنچ گئے کہ اللہ نے سارے حجابات اٹھا کر سامنے بٹھا کر وحی کر دی۔ وہ بھی بندے تھے جن کو پردے کے پیچھے وحی کرتا رہا، بندے ہی تھے نا، بولیے بندے ہی تھے جن کو کبھی جبریل کے ذریعے وحی کرتا رہا، کبھی طور پہ بلا کے وحی کرتا رہا، مگر بندے میں فرق رکھا، کسی کو سارے پردے اٹھا کر سامنے بٹھا کر بھی وحی کرتا رہا۔ مگر اس کے باوجود اس مقام پر پہنچ کر بھی مصطفیٰ نے بھی جب اپنا ذکر کیا تو فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ۔ بولیے میں اللہ کا بندہ ہوں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہوں، نبوت کو ختم کرنے والا۔ حاضرین عزیز احتشام، پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلت علی الانبیاء بست، اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبوۃ۔ حضور نے فرمایا 6 چیزوں میں اللہ نے مجھے باقی انبیاء پر فضیلت عطا کی۔ بولیے کتنی؟ ہاتھ اٹھا کے بولیے کتنی؟ پھر بولیے، ابھی جن کے تھکے ہوئے نہیں ہیں وہ اٹھا کے بولیں گے کتنی؟ 6 چیزوں پر۔ پہلی چیز کیا؟ فرمایا مجھے جوامع الکلم عطا کیا۔ پھر فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، میری روب کے ساتھ مدد کی، روب کے ساتھ۔ یہ روب کا ساتھ شاید کوئی معنی غلط نہ لے لے، میں واضح کر دیتا ہوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں اللہ رب العزت نے روب عطا فرمایا تھا، وہ روب عطا فرمایا تھا کہ آپ کے سامنے بیٹھ کر کسی کو دم مارنے کی جرأت نہ تھی۔ حضور علیہ السلام ایک جنگ کے موقع پر کسی درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر آرام فرما رہے تھے، ایک دشمن آیا تلوار لے کر حضور کے سر پہ کھڑا ہو گیا، سرانے کھڑا ہو کر جو ہی چشمان مقدس کھلی تو حضور کو دیکھ کر کہتا ہے اے محمد بتا اب تجھے میری تلوار سے اور مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے تو یہ کہہ دیا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دیکھا، بس آنکھیں کھول کر چشمان مقدس کھول کر، وہ آقا کے دیکھنے میں وہ روب تھا، وہ دبدبا تھا کہ اس شخص پر ہیبت طاری ہو گئی، وہ کانپنے لگ گیا، کانپتے ہاتھوں کے ساتھ ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ حضور نے وہی تلوار پکڑی اور پکڑ کر کہا بتا اب تجھے میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا؟ تو روب یہ ہے کہ کسی کے سامنے پر مارنے کی کسی کو جرأت نہ ہو۔ اور یاد رکھ لیں، اب میں صوفیاء والی ایک بات کوڈ کر رہا ہوں، صوفیاء والی، یہ جو روب ہے حضور کی بارگاہ سے، اس روب کا فیض بھی اللہ رب العزت اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ توجہ ہے نا، جاگ رہے ہیں نا؟ اپنے بندوں کو اللہ بولیے
یہ جو صفت حضور کی روب والا فیض ہے یہ بندوں کو بھی اللہ منتقل کرتا ہے، بندوں کو بھی عطا کرتا ہے۔ آپ مجھے ایک سادہ سی مثال سے بتائیے، اگر اللہ کے ولی کی بارگاہ میں کوئی چودھری چلا جائے، کوئی کن ٹوٹا چلا جائے، بدماش چلا جائے، تو مجھے بتائیے اس ولی کی بارگاہ میں بیٹھ کر اسے پر مارنے کی جرت ہے؟ بتائیے ذرا کھل کر۔ اس کا مطلب ہے یہ روب کا فیض بارگاہ مصطفیٰ سے ملا۔ آج کے دور میں کوئی مانے نہ مانے، آج مانے یا کل مانے، اسی روب مصطفیٰ کا فیض آج کے دور میں اللہ نے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر قادری کو بھی عطا کیا ہے۔ ارے ان کی مجلس میں بیٹھ کر یا ان کی موجودگی میں کسی کو جرت نہیں ہوتی بات کرنے کی، جب وہ چلے جائے تو لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں کہ فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا، موجودگی میں یہ جرت کسی کے پاس نہیں کہ کوئی بات کر سکے۔ یہ فیض اللہ اپنے اولیاء کو بندوں کو عطا کرتا ہے۔ تو آگے تیسرے نمبر پر فرمایا کہ میرے لیے اموال غنیمت حلال کر دیے گئے اور میری زمین کو پاک کر دیا گیا، مسجد بنا دیا گیا۔ اب جس کا جی چاہے نماز کا وقت ہو، جہاں جگہ ملے وہی نماز پڑھ سکے۔ آگے فرمایا میں تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا اور مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی ہے۔ حاضرین مکرم، قرآن مجید کی بے شمار آیات، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث، ان کی روشنی میں آپ پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اب یہاں ایک اور خاص بات سن لیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، کسی نے کہا نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو جھوٹا دعویٰ کر کے اس نے کہا کہ اے ابو حنیفہ مجھے موقع تو دو اپنی نبوت ثابت کروں، دلیلیں دوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جو تیری نبوت کے دعوے کے بعد تجھ سے دلیل مانگے، فرمایا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ یاد رکھ لے، جو تجھ سے دلیل مانگے وہ بھی کافر، کیونکہ نبوت قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح ہو گئی، مصطفیٰ پہ ختم۔ اب کوئی الگ سے بہانہ بنا کر کوئی اور نام دیتا رہے، کوئی ٹائٹل دیتا رہے، کوئی معنی بدلتا رہے، کوئی تحریف کرتا رہے، کوئی مفہوم بدلتا رہے، کسی صورت بھی قطعی طور پر مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی رسول آ سکتا ہے، اور نہ آقا پر اترنے والے وحی کے بعد کوئی وحی آ سکتا ہے۔ حاضرین جی احتشام، میں آخری حصے کی طرف جا رہا، کوشش کروں گا اپنے وقت میں رہتے ہوئے بات کو ختم کروں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرامین میں اور قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں صرف ختم نبوت کی خبر ہی نہیں دی، بلکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان بھی فرمایا اور خبر بھی دی۔ حضور نے فرمایا ان ثوبان رضی اللہ تعالیٰ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکون فی 30 کذابون کلهم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعد۔ حضور نے فرمایا میرے بعد 30 جھوٹے لوگ، جھوٹے کذاب پیدا ہوں گے۔ کتنے؟ اونچا بولیے کتنے؟ اس کا مطلب ہے حضور کا یہ فرمان مستند ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان پکا ہے، آقا نے خبر دے دی ہے کہ 30 جھوٹے پیدا ہوں گے۔ اب جھوٹے صرف خبر نہیں دی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اور صرف بتایا نہیں، تعداد بھی بتا دی۔ بولیے، پر ہم اہل سنت ہے نا، ہم صرف نام کے مسلمان ہیں۔ ابھی ہم سے کسی سے پوچھیں گے کہ بتاؤ وہ کون کون سا تھا، تو کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کو ایک دو کے علاوہ کسی کا نام نہیں آتا ہوگا۔ میں صرف بتا دیتا ہوں، بعد میں یاد کر لینا۔ آج میں نیا اینگل آپ کو دے رہا ہوں۔ میں صرف یہ مرزا قادیانی بدبخت نہیں تھا کہ جس نے لعنتوں کا طوق اپنے گلے میں ڈالا اور جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، میں گنوانے لگا ہوں۔ وہ پہلا بدبخت شخص جس نے یہ لعنتوں کا طوق اپنے گلے میں ڈالا، اس کا نام مسیلمہ کذاب تھا۔ بولیے کیا تھا؟ مسیلمہ کذاب۔ پھر اسود انسی، حارث بن سعید کذاب، 119 ہجری میں مغیرہ بن سعید اجلی، پھر ابو منصور اجلی، پھر بہاولید نیشابوری،
135 हिजरी में मलून इसहाक अशरफ, फिर उस्ताद सीस खलसानी, फिर याबत बिन अब्दुल्ला, फिर अली बिन मोहम्मद खारजी, फिर अबू सईद हसन बिन बहराम, फिर अली बिन फजल यमनी, फिर हामिद मदरसी, अब्दुल अजीज बासनदी, अबू मंसूर असदी, 369 हिजरी में बलकैन बिन ज़हरी, अबू तमीम अहमद बिन मुतलब्बा, असगर तगलबी, अहमद बिन कैस, अब्दुल हक मोरसी, अब्दुल अजीज तराबलसी, और 22वें नंबर पर ये बदबख्त शख्स आया जिसे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कहते। ये 22 लोग अब तक आ चुके। कितने? आपको नया एंगल दिया है। ये बाद में वीडियो निकाल कर याद कर लेना इनके नाम। ये बदबख्त वो थे जिन्होंने लानतों के तौक गले में डाले। अब मैं एक ही पर फोकस करूंगा, इस जमाने का वो बदबख्त शख्स जो 1835 में कादियान में पैदा हुआ। 13 मुख्तलिफ पैंतरे बदले। 13 कितने? बोलिए कितने? 13 मुख्तलिफ पैंतरे बदले। किताबों का हवाला दे देता हूं, जाके तफसील पढ़नी हो तो इस किताब में भी इसकी किताबों के नाम लिखे हुए, ये सारी तफसील इसमें है। किताब का नाम है रूहानी खजाइन, उन्हीं कादियानियों की लिखी हुई किताब। दूसरी किताब है किताबुल बरिया, उस किताब में इसने सबसे पहले मुजद्दिद होने का दावा किया। इस कादियानी बदबख्त ने क्या मुजद्दिद होने का दावा किया, फिर इसने मुहद्दिस होने का दावा किया। किताब निशानी आसमानी सफा नंबर 28। तीसरा दावा मादी होने का किया, चौथा मसीले मसीह होने का किया, पांचवा एने मसीह होने का किया, छठा मसीह पर फजीलत का किया, सातवां सरी दावा नबूवत किया, और आठवां जिल्ली नबूवत का दावा किया, फिर बरूजी नबूवत का दावा किया, फिर हकीकी और तशरीह नबूवत का दावा किया, फिर एने मोहम्मद होने का दावा किया माज़अल्लाह, फिर आका पर फजीलत का दावा किया, फिर अपनी निस्बत आखिरी नबी होने पर दावा किया। ये 13 पैंतरे इसने बदले। इसका मतलब है ये मुख्तलिफ वक्तों में, तवज्जो बस गुफ्तगू के आखिरी हिस्से में, इसका मतलब है ये मुख्तलिफ वक्तों में अपनी हियत, अपना बयान और अपनी स्टेटमेंट बदलता रहा है। तवज्जो है? बोलिए। मुख्तलिफ वक्तों में अपनी स्टेटमेंट, इसका कोई एक ज़हन नहीं था, इसकी दिमागी हालत आप इन्हीं की किताबें उठाकर पढ़ ले। ये मिर्जा बशीर अहमद कादियानी एक शख्स है, उसने किताब सीरत उल मादी लिखी है, इन्हीं कादियानियों की किताब है। उसमें वो लिखता है कि मिर्जा कादियानी कभी अपने आप को माज़अल्लाह खुदा का नुतफा कहता। समझो है? अब मैं उसका पोस्टमार्टम थोड़ा सा करने लगा हूं ताकि अगर कोई कादियानी दाएं बाएं कहीं सुन रहा है या बैठा है, उसे पता चल जाए कि ये बदबख्त तो दिमागी हालत ही नहीं ठीक थी और ये दावा नबूवत का कर रहा है, ताकि उसे भी पता चले कि ऐसा जो शख्स हर दिन बाद, हर लम्हे बाद अपना दावा स्टेटमेंट बदल रहा है, ऐसा बंदा नबी तो क्या जानवर कहलाने के भी लायक नहीं। तवज्जो, वो लिखता है ये कभी अपने आप को खुदा का नुत्फा कहता, कभी अपने आप को खुदा का बेटा कहता, और इससे अगली बात शौक उसके देखे, वो कभी अपने आप को खुदा की बीवी कहता। ये मिर्जा कादियानी उन्हीं की किताब से बयान कर रहा हूं, किताब सीरतुल महदी में लिख रहा है। आगे फिर मिराजुद्दीन उमर कादियानी की किताब है, वो लिखता है, बस यहां मैं बात खत्म कर दूंगा, आपका मजीद इम्तिहान नहीं लेता। वो मिर्जा मिराजुद्दीन उमर कादियानी वो लिखता है कि मिर्जा साहब को सिलसिलातुल बौल की बीमारी थी। उलमा तो इस लफ्ज को पहचान सकते होंगे और माना जानते होंगे, नौजवानों को वाजे कर देता हूं, पेशाब के कतरों का बार बार आना, इसे सिलसिलातुल बौल कहते हैं। बार बार उसे कतरे आते थे, और वो करता क्या था कि वो गुड़ के साथ उसकी बड़ी रगबत थी। गुड़ के साथ उस जमाने में सस्ता था, इसलिए आज तो 300 रुपए किलो के करीब हो गया ना, तो पहुंच से दूर है। उस वक्त शायद सस्ता था, ज्यादा खाता था, तो वो एक जेब में गुड़ रखता था और इस बीमारी की वजह से एक जेब में मिट्टी के ढेले रखता था। अब तवज्जो करना, और दिमागी हालत यह थी कि जो चीज, अब खाने वाली शय इन दोनों में से क्या थी? कम ये तो बोल देना, कम से कम आपके लब हिलने चाहिए। खाने वाली दोनों में से शय क्या थी? गुड़। और इस्तेमाल वाली शय क्या थी? मिट्टी के ढेले। वो करता क्या था कि वो खाने वाली शय इस्तेमाल करता था, इस्तेमाल वाली खा लेता था। दिमाग की हालत ये थी, और कहता है मैं नबी हूं। अब आगे सुने हाजरीन जी एहतशाम, नबी की शान, और मेरी बात खत्म। नबी की शान तो ये है कि वो नसीहत लेकर आता है, हिदायत बनकर आता है, हिदायत देता है। और नबी की शान ये है
کہ جب اس کی موت کا وقت آ جائے, نبوت نبی اللہ کی بارگاہ میں جانے کا وقت آئے, رب فرشتہ بھیجتا ہے اور فرشتے کو جا کر کہتا ہے پہلے اجازت لینا. آئے ہائے, بات میری آخری ہے, ختم کر رہا ہوں. نبی کی بارگاہ میں فرشتہ آتا, پہلے اجازت لیتا کہ اے اللہ کے فلاں پیغمبر, اللہ کی بارگاہ میں لے جانے کے لیے آیا ہوں, آپ رہنا چاہتے ہیں یا جانا چاہتے ہیں؟ یہ نبی کو اللہ نے اختیار دے رکھا ہے. اگر تو وہ کہیں, نبی کہیں ہاں میں جانا چاہتا ہوں تو لے جایا جاتا. اگر وہ کہتے مزید رہنا چاہتا ہوں تو چھوڑ کر ان کی اجازت پر, اختیار پر چھوڑ کے چلے جایا کر, جیسے مثال موسیٰ علیہ السلام کیا. موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں اسرائیل تشریف لے آئے. جب تشریف لے آئے تو کہا روح قبض کرنے آیا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے رکھ کے تھپڑ مارا, ڈیلا نکال دیا. ڈیلا ہاتھ میں رکھا, اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے. یہ بات سنا رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام کی. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ, وہ اسرائیل نے عرض کی باری تعالیٰ تیرے پیغمبر کی بارگاہ میں گیا تھا, تھپڑ مار کے ڈیلا نکال دیا ہے. تو رب کائنات نے بھی فرمایا تیری تربیت کے لیے کیا ہے, اس لیے کیا کہ آج تو میری بارگاہ میں آیا ہے. یہ ادب کو ملوز خاطر رکھنا, تجھے خبر ہے میرے بعد وہ نبیوں کے سردار محمد کی باری بھی آئے گی. کہیں وہاں بے ادبی نہ کر بیٹھنا. تو یہ تیری تربیت. تو نبی کی شان تو یہ ہے کہ فرشتہ پہلے آ کے اجازت لیتا ہے. اور یہ جو مرزا تھا یہ واش روم میں گیا تھا, یہ بات معروف بھی ہے, انہوں نے خود لکھی ہے. واش روم میں گیا تو اس کو واش روم سے نکلنے کی بھی مہلت نہیں دی, وہی اس کی موت واقع ہو گئی. اب ذرا سنیے, نبی کی شان اور عظمت اور مقام یہ ہے کہ وہ جس جگہ نبی کا وصال ہوتا ہے, نبی وہیں اپنا مدفن پسند کرتا. توجہ ہے, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں وصال مبارک ہوا حضور کا, وہی روضہ مبارک. تو جہاں وصال ہو وہیں مدفن بنتا ہے. اب اس بدبخت کو نہ جانے کہاں چھپا کے چھپایا ہوا ہے اور دفن کیا ہوا ہے. اگر یہ کہتا ہے کہ میں معاذ اللہ نبی ہوں, تو نبی کی شان تو یہ ہے جہاں فوت ہوتا ہے وہیں دفن ہوتا ہے. تو جاؤ نا, ڈھونڈ کے لاؤ اس بدبخت کو, اور لا کے جہاں فوت ہوا ہے وہیں دفن کرو. وہیں لا کے, فوت کہاں ہوا ہے؟ واش روم میں. تو لاؤ نا, وہیں لا کے دفن کرو تاکہ تمہارے داموں کا پتہ تو چلے. نہیں کر سکتے ایسا, کیونکہ انہیں پتا ہے ہماری فکر بھی جھوٹی ہے, ہماری سوچ بھی جھوٹی ہے, ہمارا نبی بھی جھوٹا ہے, ہم سارے جھوٹ کا پلندہ ہے. حاضرین یہ احتشام یاد رکھ لو, اس دور میں یہ مضمون اس لیے ضروری تھا تاکہ امت کے نوجوانوں کے ایمان محفوظ رہ سکے, ان کے عقیدے محفوظ رہ سکے. حاضرین مکرم, اگر یہ عقیدے, ایمان اور محفوظ بنانی ہے تو آپ کو ایک اور طریقہ بتا دیتا اور میری بات ختم. وہ طریقہ کیا ہے کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں باتیں بھول جاتا ہوں, ایک آدھی صحبت سے میرا کام نہیں بنتا, آؤ 10 دن کی تحریک منہاج القرآن کی صحبت آپ کو میسر آئے گی. 10 دن شہر اعتکاف سج رہا ہے. تحریک منہاج القرآن حضور شیخ الاسلام کی سنگت اور صحبت میں آپ مسجدوں کے اعتکاف کر بیٹھے ہوں گے, سارے سب نے کیے ہوں گے, مگر آؤ ایک اعتکاف کا رنگ آپ کو منہاج القرآن کے لاہور شہر اعتکاف میں بھی ملے گا. 10 روزہ اجتماعی اعتکاف آ رہا ہے. آؤ وہاں آپ کو شاندار قرہ بھی سننے کو ملیں گے, آپ کو وہاں بہترین قرہ بھی سننے کو ملیں گے, نعت خوان بھی سننے کو ملیں گے, بہترین علماء کے خطاب سننے کو بھی ملیں گے. پھر حضور شیخ الاسلام کی سنگت اور صحبت بھی میسر آئے گی. جب سنگت اور صحبت 10 دن ملے, اور یہی پیغام میری بہنوں اور بیٹیوں کے لیے بھی, یہ موقع ان کے لیے بھی ہے, وہاں اجتماعی طور پر با پردہ بہترین رہائش کے ساتھ, بہترین شہری افطاری کے ساتھ انتظام و انشرام ہوتا ہے. آپ تشریف لائے, سچ بات ہے, آپ ایک دفعہ وہاں سے ہو کر آئیں تو آپ زندگی بھر کا معمول بنا لیں گے وہاں اعتکاف بیٹھنے کا. بیٹھیں گے تو بہت کچھ ملے گا. یہ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے, اللہ کی عزت کی قسم اس میں میرا کوئی کمال نہیں, یہ سارا فیض شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے قدموں میں بیٹھنے کی خیرات ہے. اور جو اس پینل کے سب سے ہلکے خطیب جس کو آپ سمجھیں گے, وہ آپ یوں سمجھے کہ اس پورے پینل کا سب سے کمزور اور ہلکا خطیب آج آپ نے برداشت کر لیا. اب کل جس کا خطاب ہوگا وہ ہمارے موسٹ سینئر ساتھی, علمی طور پہ, فکری طور پہ, روحانی طور پہ اور تحقیقی طور